Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہ ہوئی۔ پھر جب کوئی محکم سورہ نازل ہو جاتی اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا تو آپ دیکھتے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو۔ سو خرابی ہے ان کے لیے، حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی ہے۔ پھر جب بات تاکید کے ساتھ کہہ دی گئی ہو تو اگر انہوں نے اللہ کے سامنے سچ بولا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو سردار بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالا لگ گیا ہے؟ گزشتہ آیات میں منافقوں کا ذکر تھا کہ یہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دلوں میں کفر چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ مومن بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے واپس جاتے ہیں تو اہل علم کے پاس یعنی یہودی وغیرہ لوگوں کے پاس پہنچ کر یہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ابھی اس شخص نے کیا بات کہی تھی، یعنی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہدایت پر گامزن ہیں اللہ ان کو مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور ان کو تقوی کے سارے راستے سجھا دیتا ہے۔ یہ منافقین یا کافر یہ صرف قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آ جانے والی ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں اجاگر ہو چکی ہیں۔ تو کہاں بھاگیں گے جب اس کی سمجھ والی باتیں سامنے آ جائیں گی؟ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اپنے گناہوں اور مومنین اور مومنات یعنی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت چاہو۔ اللہ جانتا ہے تمہارے الٹ پھیر کو، آمد و رفت کو اور تمہارے ٹھکانے کو۔ آگے انہی منافقین کا ذکر یہ چل رہا ہے یا جو ایمان کے پختہ نہیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس میں کہ یہ لوگ اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت کوئی آیت نازل فرما دے، کوئی سورہ نازل فرما دے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو۔ تو یہ لوگ اپنے
طور پر جتنی بھی وسعت ہو، ہمت اور طاقت ہو، یہ جہاد میں شریک ہو کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے اتنا ستایا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ داعیہ اور ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی، کاش اللہ رب العزت جہاد کو حکم دیتا تو ہم ویسے ان سے بدلہ لیتے جیسے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ تو اسی کی خواہش کر کے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو اس سورہ نازل کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی صورت جو محکم ہے، مستحکم ہے اور جانچی پڑتالی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں حکم دے دیا گیا ہے اور اس میں جہاد کا حکم ہو گیا ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خواہش کرنے والے لوگ تھے، کمزور ایمان والے یا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، یعنی منافقین، تو یہ فوراً یہ پہلو تہی کرنے لگتے ہیں، یہ کنارہ کشی اختیار کرنے لگتے ہیں، یہ اپنی نظریں چرانے لگتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جہاد سے کسی طرح رخصت مل جائے اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب جہاد کا حکم ہو جائے، کوئی آیت ایسے نازل ہو جائے جس میں جہاد کا حکم ہو، تو یہ کھوٹ دلوں والے آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو، یعنی کسی طرح ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ جو منافقین تھے خاص طور سے ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی، یا جو کمزور دل والے تھے۔ کچھ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں جس میں مومنوں نے بھی، خالص مومنین جو اللہ پر توکل رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی ایسی خواہش ظاہر کی تھی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سابقین اولین میں شامل فرما دیا اور ان کے تمام تر گناہ معاف کر دیے۔ یعنی اگر جنگ بدر کے بعد بھی اگر ان کی زندگی ہے اور جب تک وہ جی رہے ہیں اس میں اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ تھا کہ ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک تھے، اس لیے ان کے درجات اللہ نے بڑے بلند کر دیے۔ تو جو لوگ شریک نہیں ہو پائے تھے اور نوجوان تھے، ان کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کاش کوئی ایسا موقع پھر سے آئے اور ہمیں پھر حکم دیا جائے تو ہم چل کر مقابلہ کریں گے۔ یہاں تک کہ جب جنگ احد کا موقع آیا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپس میں مشورہ کیا تو مشورے میں منافقین بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے، اور جنگ احد میں ہی اصلاً منافقین کھل کر سامنے آئے، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جو سرغنہ تھا، سب کا پیشوا تھا منافقین کا، یہ کھل کر سامنے آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو بڑے رازدار تھے، ان کو تمام منافقین کے نام بتا دیے، اور وہ تقریباً 1000 کی تعداد تھی جن کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو بتا دیا کہ فلاں 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 منافق ہیں، تو وہ جب کسی منافق کا انتقال ہوتا تو اس کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے، ان کو معلوم تھا، تو جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو سب سے پہلے پوچھتے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ وہ فلاں صاحب جنازے میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگر معلوم ہوتا کہ وہ شریک ہو رہے ہیں تو کہتے کہ چلو ہم بھی چل رہے ہیں، اور اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے انتقال کے بعد کہتے دل میں کہ یہ منافق ہے، اس لیے اب ہم بھی شریک نہیں ہونے۔ تقریباً 1000 کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمائی تھی۔
تو منافقین ہمیشہ اسی کیا کرتے تھے. تو جنگ احد میں بھی انہوں نے کیا کہ پہلے تو اپنی بات منوانے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشیلے نوجوانوں کی وجہ سے، جن کو جنگ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ پیش تھے، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للاکثر حکم الکل کے مطابق کہ جدھر اکثریت ہو اس پر فیصلہ کر لیا جائے. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو نکل کر جنگ کرنی ہے. اور یہ لوگ منافقین کہتے تھے نہیں، ہم کو گھر بیٹھے اندر رہ کر مقابلہ کرنا ہے، یعنی اپنا صرف دفاع کرنا ہے. مقصد کچھ اور رہا ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لی اور میدان میں نکل آئے تو منافقین، یہ منافقوں کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل کھڑا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، یہ نئے لونڈوں کی بات مان لی، نئے نوجوانوں کی بات مان لی، اور ہم جیسے سنجیدہ بردبار ہوش مند لوگوں کی بات نہیں مانی ہے، لہذا ہم لوگ جنگ میں نہیں شریک ہوں گے، واپس جائیں گے. تو 300 لوگوں کو لے کر ابی بن سلول جو ہے میدان جنگ سے فرار ہو گیا. ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی. اب جہاں تک رہا معاملہ ان نوجوانوں کا جنہوں نے سچے دل سے کہا تھا کہ ہم جائیں گے، تو ان کے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہوا، اور ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ ضرور جنگ پر نکلیں، اور ہم لوگ جنگ کے لیے بےتاب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وجہ سے یہ فیصلہ لے لیا. اس پر ان کو پچھتاوا ہوا. ان کے دلوں میں کھوٹ نہیں تھا، لیکن اس پر ان کو پچھتاوا ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری وجہ سے فیصلہ لے لیا، حالانکہ ہم کو آپ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. آپ جو فیصلہ فرماتے وہ بہتر ہوتا، لیکن ہم لوگوں نے جوش کی وجہ سے کہ ہم نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی اور اب ہم کو موقع مل جائے تو ہم اس میں شریک ہو جائیں، اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس جوش اور جذبے کی وجہ سے کیا تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ فرمائیں، ہم لوگ اپنی بات سے واپس پھرتے ہیں اور واپس لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب نبی زرہ پہن لیتا ہے تو وہ واپس گھر نہیں جاتا ہے، یا تو وہ غازی بن کر آتا ہے یا پھر وہ شہید ہوتا ہے. دو میں سے کوئی فیصلہ اس کا ہوتا ہے کہ اب اگر اس نے زرہ پہن لی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نبی کے زرہ پہننے کے بعد نبی کی واپسی اب ایسے نہیں ہوگی جب تک وہ معاملہ آخری انجام تک نہ پہنچ جائے. اس لیے اب ہم نے زرہ پہن لی ہے، اس لیے ہم آخری انجام تک اب پہنچیں گے، اب ہمیں کھل کر مقابلہ کرنا ہے، اب ہم میدان میں جائیں گے. خیر وہ لوگ بھی میدان میں گئے جنگ کی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی بھی دی. لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے، جو غلط فہمی کی وجہ سے کہ جنگ جیت چکے ہیں اور کافر جو ہے بھاگنے لگے ہیں، پاسا مسلمانوں کے حق میں ان کے خلاف ہو چکا ہے، لہذا وہ بھاگ رہے ہیں. اب ان کا مال جو ہے، جو مال غنیمت ہے، جو سب لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، چلو تم لوگ بھی اکٹھا کرو، جمع کرو. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس میں ان سے تھوڑی سی چوک ہوئی، پھر پاسا پلٹ گیا. پھر مسلمان اور وہ دونوں پھر پیچھے، دونوں کو جانی مالی نقصان ہوا. اس کے بعد جنگ آ کر برابر اس پر رک گئی، نہ یہ جیتے اور نہ وہ جیتے. تو بہرحال یہ جو منافقین ہوتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے تو فوراً جو ہے وہ بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. 11ویں پارے میں کہا گیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن وغیرہ وغیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکل گئے. جو منافقین تھے انہیں بہانے کہ اللہ کے نبی ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دے دی جائے گھر پر رہنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دے دی. اور جب آپ واپس آئے تو منافقین نے معذرت کی، اللہ کے نبی ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اس وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو کہا معاف، جاؤ 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 جاؤ. 3 صحابی اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولیں گے. ان کی آزمائش بھی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی اور پھر ان کو کامیابی کیا، ان کے مغفرت فرمائے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، آگے چل کر پورا اس کا منظر کھینچا گیا. تو وہ ان میں سے تھے.
تو بہرحال منافقین جب اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، ان کو شاک گزرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم لوگ جائیں گے تو ایک تو یہ کہ ہم لوگ لگائی بجھائی کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں یا صحابہ آپس میں جو بات کرتے ہیں ہم اس کو لے جا کر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں اور یہودیوں کو بتاتے ہیں اور فلاں فلاں کو بتاتے ہیں اور کافروں کو جا کے بتاتے ہیں جو ہمارے اصل میں دوست ہیں اور ہم بھی انہی کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا چولہا بدل رکھا ہے کہ ہم ایمان والا ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب جہاد کا حکم ہو گیا تو چاروں ناچار ہم جب مسلمان بن رہے ہیں تو ہمیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا، جب سارے مسلمان نکلیں گے تو ہم کو بھی نکلنا پڑے گا۔ تو اب وہاں پر وہ جو ہے نظریں چراتے تھے، کسی طرح پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم کو اجازت مل جائے، بہانے کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی ایسے محکم سورہ نازل ہوئی جس میں جہاد کا حکم دیا گیا، یہاں پر تمام مفسرین کا بالاتفاق یہ ان کی رائے ہے کہ اور ان کا فیصلہ ہے کہ یہاں پر جہاد سے مراد کوئی دوسرا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر جہاد سے مراد وہی مفہوم ہے جس سے کافروں سے میدان جنگ میں جا کر مقابلہ کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جہاد سے مراد کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہوتا ہے جہاں پر جہاد کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کو اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دی ہے وہاں پر اگر کچھ کہا گیا ہے تو وہ اس معنی میں تو لیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر صحیح معنوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پر دوسرے مفہوم لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ آج مفسرین عام طور سے اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ چاہے آج کی مصلحت ہو چاہے جو کچھ ہو وہ کھل کر نہیں، وہ دبی زبان میں کہہ لیجیے یا ڈرے ہوئے ہو کر اپنے خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ صحیح بات جو جہاد کا ہونا چاہیے حکم اس کو نہیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، معنی کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر صرف جہاد یعنی وہ جنگ مراد ہے جو مسلمانوں کا کافروں کے مقابلے میں ہونا طے ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر یہ منافقین نظریں چراتے ہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مرجھا گئے، پس مردہ ہو گئے، بس ان کے جان نکل گئی۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا فلاں کی جان، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جان نکل گئی، بالکل بے دم ہو گیا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے بربادی ہے۔ وہ لوگ ایک بات کہتے تھے کہ طاعت و قول معروف، طاعت و قول معروف، یعنی جب اس طرح کی کوئی آیت نازل ہو جائے تو کہتے تھے کہ ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں اور یہ بات بالکل بھلی ہے، سچ ہے، اللہ کے نبی کا جو بھی فرمان ہے جو بھی حکم ہے ہم بصر و چشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، طاعت و قول معروف۔ لیکن دل میں کیا تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، دل میں کیا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، لہذا اس لیے وہ انکار کرتے تھے اور بعد میں جا کر وہ داؤں پیچ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب معاملہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، معاملہ طے کر لیا جائے، عزم مصمم ہو جائے تو پھر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے طاعت و قول و معروف جو بات کہی ہے اگر واقعتاً اللہ کے لیے کہی ہے اور سچی بات کہی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو کافر یہ منافقین خاص طور سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری بات نقل کر دی ہے، طاعت و قول معروف، یہ جو ہم لوگ کہا کرتے تھے اللہ نے ہماری بات نقل کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے آگے یہ بیان فرما دیا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ نہ سوچے کہ ان کی بات نقل کر دی گئی، اگر یہ سچے ہیں اپنی باتوں میں، اللہ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ نہیں ہم واقعتاً سچے دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تب تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ پھر انہی کے بارے میں کہا کہ ایک طرف تو جب صرف جہاد کا حکم ہو جائے تو تم پہلو طے کرنے لگتے ہو، جان چرانے لگتے ہو۔ اس صورت میں جب تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تم کفر کی طرف مائل ہو اور کفر ہی پر گامزن ہو، مائل نہیں بلکہ کہہ لیجئے گامزن ہو، کفر پر ہی قائم ہو، اس صورت میں اگر تم کو سرداری دے دی جائے، ان تولیتم، اگر تم سردار بن جاؤ تو تم فساد برپا کرو گے،
اور تم آپس میں قطع رحمی کرو گے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج کے جو اہل علم کہہ لیجئے، یہودی تو تقریباً سبھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو ان میں سنجیدہ مزاج ہیں، جو جانتے ہیں کہ اسلام صحیح معنوں میں ہے کیا چیز، اور اسلام کے ماننے والے صحیح معنوں میں کیا چیز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان، سارے کے سارے مسلمان فجر کی نماز میں ایسے نظر آنے لگیں جیسے جمعہ کی نماز میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ پانچوں نمازوں میں ایسے نظر آنے لگے جیسے وہ جمعہ کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی حکومت، پوری دنیا کی حکومت ان کو سونپ دیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو اپنے اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اس کو جب حکومت دے دی جائے گی وہ کتنا فرما بردار ہوگا۔ وہ تو سوائے فساد برپا کرنے کے، سوائے جھگڑا کرانے کے، سوائے ادھر سے ادھر کرانے کے، اس کو اور کوئی راستہ نہیں دکھائی پڑے گا۔ اللہ نے انہی کی طرف اشارہ کیا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ اگر تم کو سرداری دے دی جائے، تم سردار بن جاؤ، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتہ داریاں توڑو گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا بھی کر دیا اور ان کو اندھا بھی کر دیا ہے۔ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر قفل لگ گیا ہے، یعنی ان کے دلوں پر تالا لگا دیا گیا ہے، نہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں، نہ یہ صحیح معنوں میں کوئی عمل کر سکتے ہیں، اور نہ سیدھی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے منافقوں سے اور ایسے نافرمانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سچا مومن اللہ رب العزت بنائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے تابعداری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔